بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سے بڑے مضبوط جسم اور بڑی سے بڑی عقل رکھنے والے دشمن کو بھی دھول چٹا دیتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انصاف، سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے، جس کی تعریف دشمنوں نے بھی کی۔ آج کی اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہادری اور رحم دلی کے واقعات بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی، حکمت عملی، بہادری اور رحم دلی کے روح کو تڑپا دینے والے واقعات سے مستفید ہو سکیں۔ مسکار مضبوط اعصاب والی خوبرو اور نوجوان عورت تھی۔ خوف نام کی چیز سے وہ نہ آشنا تھی، آبادی سے ذرا بھی نہ گھبراتی، لیکن حطین کے واقعے نے ہر فرنگی بہادر کے دل کو دہلا کر رکھ دیا اور ان کے ہر شاہ سوار کے دل سے کامیابی کی امید کو نکال پھینکا تھا۔ حطین کی جنگ نے ان کی فوج کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور بہادروں کے دلوں کو ہراساں کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسی حالت میں نازک جسم اور کمزور دل عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ مسکار کا شوہر مسلمانوں کو بیت المقدس سے دفع کرنے کی مہم پر صبح سویرے نکلا تھا، لیکن شام تک واپس نہ آیا اور نہ یہ پتہ چلا کہ اس پر کیا گزری۔ چنانچہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بہت دیر سے گھر میں چکر لگا رہی تھی اور اپنے شوہر کے لیے فکر مند اور بے چین تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ اسے ایک پل چین نہ آیا۔ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا لیتی، اس سے کبھی سرگوشی کرتی اور کبھی زور زور سے دل کو بہلانے والی باتیں کرنے لگتی۔ پھر اس پر مایوسی چھا جاتی۔ اسے لگتا کہ اس کے جگر کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کا اب کوئی نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے بچے کے چہرے پر آنسو ٹپکنے لگتے، جس سے وہ ڈر کر اٹھ جاتا اور رونے لگتا۔ مسکار کا شوہر میدان کا شاہ سوار اور قوم کا ہیرو تھا۔ اس کے سامنے اطالویوں، انگریزوں، جرمنوں کی نہایت خوبصورت دوشیزائیں موجود تھیں، لیکن وہ سب کی سب بیت المقدس کی اس عورت کے مقابلے میں ہیچ تھی، جس کا حسن و جمال چاند کو شرما رہا تھا۔ جب دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے چار ہوئیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے اور رشتہ ازدواج سے مستلق ہو گئے۔ پھر جنت نظیر گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مسکار کا شوہر مذہبی طور پر ایسا کٹر انسان تھا کہ صلیب کی محبت کو اپنے طبی محبت پر ترجیح دیتا اور خواہشمند رہتا کہ صلیبیوں کا پرچم سر بلند رہے۔ چنانچہ جہاں کہیں صلیب و ہلال کا مارکہ رونما ہوتا، یہ سب سے پہلے پہنچتا اور بیوی کی محبت مذہب کی محبت کے آڑے نہ آتی۔ دروازہ کھٹکا تو مسمار کا دل دھڑکنے لگا۔ نہیں معلوم کہ آنے والا لمحہ خوشخبری لے کر آ رہا ہے یا بری خبر۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو اس کا خاوند صحیح سلامت اندر داخل ہوا۔ اس نے مسکار کو بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا اور فتح کی خوشخبری دینے لگا۔ وہ بتانے لگا کہ یسوع مسیح نے اپنے منکروں کو واپس دھکیل دیا ہے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ چھپنے کو جگہ نہ ملی۔ اے میری جان، تیرے اس وطن میں ہمیشہ مسیحیت کا پرچم لہرائے گا۔ مسکار، کاش کہ تو اس منظر کو دیکھتی جبکہ دہشت نے ان کی عقل کو اڑا دیا تھا۔ جس وقت انہوں نے صلیبی بہادروں اور صلیبی شاہ سواروں کو شہر کی فصیلوں پر سے کودتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ان کے خیموں کو تہس نہس کر دیا اور وہ حواس باختہ الٹے پاؤں سر پٹ بھاگے۔ تو تمہیں اس بات کا یقین نہ ہوتا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ حطین میں ہمیں شکست دی تھی۔ وہ بھٹکی ہوئی بیڑیوں کی طرح باقی ایک کاش یروشلم کے یہ بہادر حطین میں ہوتے تو انہیں دکھا دیتے کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ سنو، صلیب مقدس ہیں اور یروشلم ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے۔ میاں بیوی جشن منانے کے لیے گرجا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مسکار کا شوہر مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے افسانے سنانے لگا کہ یہ لوگ دشمنوں کا خون پی لیتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں۔ ان کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا خونخوار اور ظالم حکمران ہے۔ اس کے علاوہ وہ سب کچھ بیان کرنے لگا جو ان کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے مسلمانوں کے خلاف پھیلا رکھا تھا۔ یہ سب سن کر اس کی پسلیاں اس بیان تصویر سے تھرتھرانے لگی۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی، صلیبی نشان چومتی اور تمام عیسائی ولیوں اور یسوع مسیح سے مدد کی دعا کرتے ہیں کہ وہ سب اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک نہ پہنچنے دے اور اس کا ڈراؤنا چہرہ اسے کبھی نہ دکھائے۔ جشن فتح منانے کے بعد واپس گھر لوٹے تو مسکار کے تصور میں دنیا کائنات کا صلیب کے سامنے سرنگوں ہو گئی اور حالات و واقعات نے مسیحیت کی خواہشات کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ عالم تصور میں دیکھنے لگی کہ مساجد کے مینار زمین بوس ہیں اور عیسائیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہ سمجھنے لگی کہ آج کے بعد کسی مسجد کے مینار سے
اذان کی آواز نہ سنی جا سکے گی اور اب میرا خاوند صلیبی افواج کا اعلیٰ کمانڈر بن جائے گا۔ انہی حسین تصورات میں اسے نیند آ جاتی ہیں، لیکن چند لمحات میں تصورات کی عالیشان محل یوں ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے طاقتور شاہین کے پر سے چڑیا کا کمزور گھونسلہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کانوں سے چیخ و پکار کی آواز ٹکراتی ہیں، جن میں مردوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تو وہ دہشت زدہ ہو کر بستر سے اچھلی اور بیٹے کو اٹھا کر خاوند کے بستر کی طرف لپکی، لیکن وہ موجود نہ تھا۔ یہ گھر سے نکلی اور لوگوں سے اصل صورتحال پوچھنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے اور اس نے بیت المقدس کا چکر لگا کر جبل زیتون پر پڑاؤ ڈالا ہے اور شہر پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ سیسہ پلائی ہوئی فصیل کی بنیادیں ہل گئی اور اس کی افواج قاہرہ نے توپوں اور منجنیقوں سے یوں گولہ باری کی ہے کہ گویا آگ کا لاوا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیاطین بھی اس کے ساتھ حملے میں شریک ہیں۔ مسکار پر اعتماد تھی کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے، 60,000 جنگجو جوان اس شہر کی حفاظت پر مامور ہیں، یہ ملک 100 سال سے ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہماری افواج کی قیادت سینٹ پال کر رہا ہے جو مذہبی جوش و خروش سے دشمن کے سامنے نبرد آزما ہے۔ لیکن صورتحال مایوس کن ہو گئی اور دل خوف سے دہلنے لگا۔ ہر خبر پہلے سے بھی خطرناک معلوم ہوتی اور اطلاع ملتی کہ دفاع کے حصار منہدم ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ القدس کے در و دیوار پر سفید پرچم لہرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ صلیبیوں کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ ان میں جو کوئی یہاں رہنا چاہے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محبوب بن کر رہنا ہوگا، اسے مسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے، اور جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ معاہدے کے مطابق دینار دے کر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ القدس سے جانا چاہتے تھے وہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی طرف سے 10-10، 5-5 اور 2-2 دینار ادا کر کے جانے لگے۔ لیکن مسکار اپنے بچے کو سینے سے لگا کر خاوند کی تلاش میں نکل پڑی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، اس شہر کی فصیل کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اسے اسلامی افواج اس شان سے داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں کہ روشن قندیلیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور وہ فتح کا طبل بجا رہے تھے۔ یہ اپنے بچے کو لے کر میدان جنگ میں چلی گئی جہاں صلیبی پرچموں میں لپٹی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ ان بکھرے ہوئے اعضاء سے دہشت زدہ ہو کر واپس جانا چاہتی تھی کہ خاوند کی محبت غالب آ گئی اور جی آگے بڑھ کر اسے تلاش کرنے لگی، اور دوسرے لوگ بھی اس اپنے اپنے سورماؤں اور جنگجو مردوں کی لاشیں تلاش کر رہے تھے، لیکن اندھیرے میں پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ یسوع اور تمہاری مریم کے منکروں کی فتح ہوئی۔ یہ کم درجہ کی مصیبت نہ تھی جس نے صلیبی حکومت کے قیام و دوام کے خواب چکنا چور کر دیے تھے، اور اس پر خاوند کی گمشدگی دوہرا عذاب بن گئی۔ اسے مختلف قسم کے وسوسوں نے گھیر لیا۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اس کے خوبصورت بدن کے ساتھ کیا گزری اور اس کے ستاروں کی طرح چمکنے والے دانتوں کا کیا بنا۔ وہ کون سا آسمان ہے جو اسے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور کون سی وہ زمین ہے جو اسے سموئی ہوئی ہیں۔ جو جو یاد کرتی اس کا دل بسیج جاتا اور وہ آنکھیں بند کر کے تصورات کی آگ پر آنسوں کی قطرے بہا دیتی۔ غم کی وجہ سے اس کا دل پگھل رہا تھا، اور جو چیز بے حد پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ اس مصیبت میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں مل رہا تھا جو اس پر نظر شفقت ڈالے، کیونکہ اس رات ہر ایک اپنے اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا اور نفسا نفسی کا عالم طاری تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ 100 سالہ صلیبی بھی اقتدار کسی طرح سمندر کی جاگ ثابت ہوا جو آنن فنن ختم ہو گیا، اور وہ مارکا جس کی ابتدا فتح و کامرانی اور محبت و وصال سے شروع ہوئی تھی کیوں کر نامرادی اور شکست میں بدل گئی۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے پورا یورپ زور لگا رہا تھا کہ کس طرح ایک امیر کے ہاتھوں قبضہ سے نکل گیا۔ جب ایک مسلمان امیر تمام مسیحی حکمرانوں پر اتنا باری ثابت ہوا تو اس وقت کیا حد ہوگا جب تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور وہ سوچنے لگی کہ ایک چھوٹی سی مملکت کا یہ حال ہے تو اس وقت کس طرح کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکتی تھی۔ جب چین سے فرانس تک یہ خلافت قائم تھی، یہ مختلف لوگوں سے اپنے خاوند کے متعلق دریافت کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ایک کریم النفس ملا بھی تو اس نے نہ صرف اتنا کہا کہ میں نہیں جانتا،
चांद आहिस्ता आहिस्ता बादलों में आंख मचोली करता हुआ कुर्रे अर्श पर रोशनी डालने लगा। उसने देखा कि टूटी हुई तलवारों और तीरों के दरमियान ज़ोरों में ढकी हुई लाशें खाको खून में बिखरी पड़ी हैं, और जिन चेहरों से अलकुदस की सरजमीन पर रौनक थी वो आज पहचानी नहीं जा रही थी। ये अपने खावन को तलाश करती हुई एक बूढ़े के पास से गुजरी जो उसके खावन का जानने वाला था। उसने उसका हाथ थामकर उसे मैदान से निकाला और अपने साथ घर ले जाने लगा। उसने आहिस्ता से पूछा, अब्बा जान, आपने कहीं मेरा खावन देखा है? उसने मायूस कुन खबर देने की बजाय इधर उधर की बातें बताईं ताकि ये खौफज़दा न हो। उसने फिर सवाल किया, अब्बा जान, अब ये फातिहीन हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? क्या वो मेरे बच्चे को मेरे सामने खा जाएंगे? उसने जवाब दिया, तुम्हें किसने ये झूठी बातें बताई? मुसलमान बड़े मुअज़्ज़ज़ और रहमदिल लोग हैं। उनका बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तमाम हुक्मरानों से बढ़कर रहमदिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया का एक अजीम तरीन माहिर जंगजू और अक्लमंद इंसान है, लेकिन उसकी ज़ाती किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो रहमदिल इंसान हैं। फिर वो मुसलमानों के करीमाना औसाफ बयान करने लगा तो ये मुंह खोलते रह गई। उसने फिर बताया, अगर वो हमें ज़बह भी कर देते तो ज़्यादा भी न होता बल्कि इंसाफ होता, क्योंकि एक सदी बेशतर जब हम यहाँ दाखिल हुए थे तो हमने मुसलमानों को उनके घरों, गलियों और मस्जिदों में से भगा दिया था। उस दिन हमने 70,000 बेगुनाह मुसलमान बच्चों, औरतों और बूढ़ों को कत्ल किया था, यहाँ तक कि वो हमसे बचने के लिए फसीलों से ज़मीन पर छलांगे लगा रहे थे। उस दिन हमारी दरिंदगी पर किसी ने इनकार न किया, न किसी का दिल पसीजा। सुबह हुई तो मिस्कार को यूँ महसूस हुआ कि इसका जिगर जल रहा है और जुदाई का खंजर उसकी पसलियों को चीर रहा है, और कोई गद्दी सूरज नहीं रही। वो घबराकर अपने पड़ोसियों के पास चली गई जो बयां सूरत हाल का गौर से मुशाहिदा कर रही थी कि अचानक बैतुल मुक़द्दस नारे तकबीर से गूंजने लगा। मुसलमानों और ईसाइयों के गिरोह इकट्ठे हो गए। मुसलमान नारे तकबीर लगाते और जो रोते और विला करते, और तमाम औरतों ने देखा कि एक नौजवान क़िबलतुस सुख़रा पर चढ़ा और उस सलीब को उतारने लगा जो एक सदी से सुख़रा पर नज़ब थी, और गुमान था कि क़यामत तक क्या रहेगी। उनके पास मुसलमानों के हुस्न सलूक की वो खबरें पहुंची जिन पर यकीन की बजाय तअज्जुब आ रहा था कि मुसलमानों ने किसी को तकलीफ़ नहीं दी और न किसी के माल को हाथ लगाया, बल्कि जो ईसाई शहर से जाना चाहते हैं वो मुआहदे के मुताबिक दिनार अदा करके जा रहे हैं, बल्कि अपना पसंदीदा माल भी उठा रहे हैं। और मुसलमान फातिहीन ईसाई मफतूहों से उनका ज़ायद ज़रूरत सामान कीमतन ख़रीद रहे हैं और अमन तो सलामती से जा रहे हैं। और ये भी मालूम हुआ कि जंग के दुनी मुसलमान हालत अमन में बड़े मुतमद्दन और बावकार लोग हैं। इनमें सिवाय अमन सलामती और सुलह यास्ती के बग़ैर कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये मुसलमानों ने नसारा की बिद्दत के ख़ात्मे के अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और मुसलमानों ने नूरुद्दीन शहीद का मिंबर हरम में रख कर उस पर खुतबा दिया। उनको ऐनी शाहिद ने बताया कि मैं बिला रोक टोक मुसलमानों का इज्तिमा में शरीक हुआ। वो सब के सब बग़ैर किसी इम्तियाज़ के मस्जिद के सहन में बैठे थे। मुझे उनके सकून, वक़ार और अल्लाह ताला के सामने खुशू खुजू ने तअज्जुब में डाल दिया कि ये लोग जो मैदान जंग में सरकश शैतान मालूम होते थे, मस्जिद में किस तरह खुदा रसीदा राहिब बन गए। और उनके ख़तीब ने जो खुतबा दिया है, मुझे यूँ लगता है कि अगर ये खुतबा रेगिस्तान के टेले सुन लें तो हरकत करने लगे और तब्दील होकर शाहसवार बन जाएं और ज़मीन पाड़ कर रख दे। अगर गुमसुम पत्थर भी सुन लें तो इनमें ज़िंदगी सलाहियत कर जाए। मुझे यकीन हो गया कि ये लोग जब तक ऐसे मुसलमान रहेंगे इन्हें पूरी दुनिया मिलकर भी शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि इनके कुलूब में ईमान की क़ुव्वत हैं जो तमाम क़ुव्वत से बारी हैं। इनको कोई चीज़ नहीं डरा सकती, क्योंकि लोग मौत से डरते हैं और ये मुसलमान मौत यानी शहादत को महबूब समझते हैं। हमारी कौम को इस मुल्क पर कब्ज़े का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस कौम का हर फ़र्द ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं, लिहाजा हमें बिला फ़ायदा जान ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मिस्कार ने अपनी कौम के एक गुरोह को देखा जो इस्लाम के आदिलाना और मसावियाना कानून में रहने को तरजीह दे रहे हैं, और दूसरा कबीला कूच पर इसरार कर रहा है। उसने कूच करने वाले फ़रीक के साथ जाना पसंद किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शहर में गुजरे हुए पुरलुत्फ़ लम्हात इससे तड़पाते रहे। मिस्कार ने इस शहर को अलविदा कहा जो उसे तमाम कुर्रे अर्ज़ से प्यारा था।
جو کبھی اس کی قوم کے قبضے میں تھا اور آج دشمن کے قبضے میں، اور اب اس شہر میں وہ اپنے محبوب خاون کو گم کر کے جا رہی تھی۔ جو ہی خاون کی یاد آئی تو سوچنے لگی پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کس وحشی درندے کی خوراک بنا ہے یا کون سے پرندے کا پیٹ اس کی قبر بنا ہے۔ پرانی یادوں نے اسے ایسا ستایا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر باقی عورتیں بھی رونے لگیں جن کے خاون یا عزیز و اقارب قتل یا قید ہو چکے تھے۔ ان لمحات میں اچانک مسلمان فوجوں نے انہیں ٹھہرنے کو کہا، بس وہ ڈر کے مارے چپ ہو گئی اور ٹھہر گئی۔ اب انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ یکا یک انہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایک ٹیلے پر نظر آئی۔ ان کے درمیان ایک سردار اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ مسمار میرٹھ کا دل یہ سن کر دھک دھک کرنے لگا کہ یہی سلطان ہیں۔ کیا یہی وہ ڈراونا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ کیا یہی انسانوں کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے نہ تو چیر پاڑ کھانے والے درندوں کی علامتیں نظر آئی اور نہ دانت اور پنجے۔ اسے ہیبت و جلال کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا، کیوں روتی جا رہی ہو؟ ایک عورت نے بتایا کہ ہمارے عزیز و اقارب آپ کی قید میں ہیں اور ہمارے خاون۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے ساتھ ہی نرم دل عورتیں بھی رونے لگیں اور اس نے ان کے قیدی چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ انہیں حسب ضرورت مال و اسباب اور سامان خورد و نوشت اور سواریاں دے کر روانہ کر دیا۔ مسکار نے جب قیدیوں کے جرمٹ میں اپنے محبوب خاون کو صحیح سلامت دیکھا تو سب مصیبتیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ بدبخت اور شکست کے صدمات بھول گئی۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہی اپنے خاون سے لپٹ گئی۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عفو و کرم نے ہر مرد و زن کو اس کے عزیزوں کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ سارے مل کر طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن مسکار بار بار مڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی اور خیال کرتی کہ یہ واقعی کسی عظیم ماں کا عظیم سلطان ہے۔ اس کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ یہ لوگ راستے پر چل نہیں رہے تھے بلکہ راستہ ان کو لے کر چلنے لگا۔ اب ان کے سینوں میں خوشی اور نا امیدی، میدان جنگ کی شکست اور قیدیوں کی رہائی میں کامیابی، فاتحین سے بغض اور ان کی نیکی اور شکریہ جیسے جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ مسکار کے دل میں اس حسن سلوک کے اعتراف کا تعین پیدا ہوا اور اسے اس موثر سلطان میں وہ مروت اور شرافت نظر آئی جو اپنی قوم کے مردوں میں مفقود ہو جاتی تھی، کہ اس سے محبت کرنے لگی۔ لیکن مذہبی تعصب آڑے آیا اور وہ اس عظیم انسان کی کمزوریاں تلاش کرنے لگی کہ اسے کوئی خامی نظر آ جائے جو بغض کا جواز بن جائے۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے روحانی پیشوا پاپائے اعظم کے کردار کا موازنہ کرنے لگی، جو گرجاؤں کے خزانے خالی کر کے تمام سونا چاندی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور اس کے پاس اتنا اثاثہ اور اتنے درہم و دینار تھے کہ قافلے کا ہر مرد و زن اس سے گزر اوقات کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی مرد و عورت کو ایک پائی بھی نہ دے رہا تھا جس سے وہ اس سے ایک دن کا کھانا خرید سکیں۔ وہ یاد کرنے لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود معاہدے کی عیسائیوں کو اپنا مال و اسباب اٹھا کر لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم کی وعدہ خلافیاں، معاہدوں کی بے حرمتی یاد کرنے لگی اور آرزو کرنے لگی کہ کاش وہ مسلمان ہوتی۔ سینوں میں موجزن ہونے والے جذبات کی لہریں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی، جن میں ماؤں کی ممتا اور ان کا انحصار بھی تھا، اغنیاء کی دولت اور ان کی سنگدلی ہوئی تھی، صبر بھی تھا اور آہ و فغاں بھی سجائی تھی، اور جھوٹی نمود بھی۔ اس میں یسوع مسیح کے نائب اور خلیفہ پاپائے اعظم کی زاہدانہ زندگی کا بانڈا بھی پھوٹ رہا تھا، جو مال تو اس لیے جمع کرتا کہ غریبوں مساکین کی مدد کرے، لیکن وہ اکیلا ہی کھاتا جا رہا تھا۔ لک و دک صحرا میں چلتا ہوا یہ قافلہ بے سر و سامان اس زمانے کی حالت میں طرابلس پہنچا۔ کئی ذاتی بھوک اور پیاس سے زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ جب یہ طرابلس کے مین گیٹ پر پہنچا تو عیسائی امیر نے دروازہ بند کروا دیا تاکہ آنے والے اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اس نے قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکو بھیج دیے، جن کے مقابلے کے لیے قافلے کے جوان نکلے تاکہ اپنا مال و اسباب بچا سکے، لیکن ڈاکو نے ان کو قتل کر دیا۔ مقتولوں میں مسکار کا شوہر بھی تھا۔ باقی بچا قافلہ واپس بیابان میں یوں پھرنے لگا جیسے سمندر کی لہروں میں کشتی پھرتی ہیں۔
अक्सर लोग तो वापस अर्ज़ इस्लाम में लौट आए और अमन व सलामती और आज़ादी से रहने लगे, और कुछ लोग अंताकिया की तरफ रवाना हो गए। मिस्कार भी गुमसुम इनके साथ चलती फिरती रही। इसका शऊर जवाब दे गया। जब वो अंताकिया पहुँचे तो अंताकिया वालों ने इन्हें भगा दिया। फिर वो वापस अर्ज़ इस्लाम में आ गए, इस यकीन के साथ कि इस दुनिया में उम्मत मुहम्मदिया के अलावा कोई शरीफ और नबील कौम न होती। अलबत्ता मिस्कार थक हार कर अपनी जगह पर लेट गई, क्योंकि इसके हाथ पांव थकावट की वजह से फूल चुके थे और चलने की ताकत न रही थी। थोड़ी देर बाद अंताकिया से इसका हम मज़हब ईसाई नौजवान आया और इससे गमख्वारी करता हुआ अपने खेमे में ले गया, जो साहिल के किनारे पर वाक़या था। ये वहाँ पहुँचते ही थकावट की वजह से लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे अपने इर्द गिर्द होने वाले शोर व शगम ने जगा दिया। उसने सुना कि एक आदमी अपने साथी से कह रहा है, हम तुझे इस औरत के पास अकेला नहीं छोड़ेंगे कि ये खूबसूरत औरत हमें मिली है। पहला जवाब देता है, ये मेरा शिकार है, मैंने इसे अपने शिकार किया है। वो समझ गई कि इख्तिलाफ मेरे मुताल्लिक ही हैं और मेरी इज़्ज़त व आबरू पर झगड़ा हो रहा है। वो अपने माजी को याद करती हैं कि एक तो खावन मारा गया, साथ ही तितर बितर हो गए और आज इज़्ज़त भी बर्बाद होने को है। वो गज़बनाक लहजे में बोली, अफसोस अहले यूरोप, या ये है हमारा दीन और ये है तुम्हारी इंसानियत और ये है तुम्हारी शराफत व मुरव्वत। वो दोनों कहके लगाकर हंसने लगे। उसका गुस्सा भड़क उठा और चिल्लाकर कहती हैं, किस ज़ुबान में तुमसे बात करूं? क्या दीन की ज़ुबान में? मुझे तो लगता है तुम्हारा कोई मज़हब नहीं है, या इंसानियत की ज़ुबान में, जबकि तुम बनी आदम के बेस में दरिंदे हो जिन्होंने बनी आदम की खाल पहनी हुई हैं। या मुरव्वत और शराफत की ज़ुबान में खिताब करूं, जबकि तुम इसकी हुदूद को पामाल कर चुके हो और वो तुम्हारे अंदर नज़र आ रही हैं। तुम पर हलाकत टूट पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन होकर भी तुम्हारी औरतों की आबरू पर डाका नहीं डालते और शफ़क़त व मेहरबानी से पेश आते हैं और तुम्हारी इज़्ज़तों के तुमसे ज़्यादा मुहाफ़िज़ हैं। वो तुमसे ज़्यादा शराफत और फजीलत वाले हैं। वो यस्सु मसीह की हिदायत पर तुमसे बदरजा बढ़कर अमल करने वाले हैं। अल्लाह की कसम, तुम में न तो शर्म हया नाम की कोई चीज़ है और न शराफत व मुरव्वत नज़र आता है। न तो मसीह के उम्मती हो, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बल्कि तुम शैतान के चेले हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती और मसीह दोनों के उम्मती हैं। वो शराफत और बुज़ुर्गी के पैकर और इंसानियत का निचोड़ हैं। तुम इन पर भी कभी गालिब नहीं आ सकते। मुस्तकबिल इनका है, फ़तह व नसरत इनका मुक़द्दर है। तुम इनसे अर्ज़ मुक़द्दस नहीं ले सकते। वो तुमसे ज़्यादा यस्सु के वफ़ादार हैं। इनमें इंसानियत कोट कोट कर भरी हुई है और तुम पर लानत, बर्बादी हो और रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर है। वो दोनों पहले से ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। ये चारों तरफ नज़र दौड़ाती हैं कि शायद कोई मददगार मिल जाए, मगर कहाँ, जिस शहर में मुसलमान न हो वहाँ इज़्ज़त के पासबानी क्यों कर हो सकती हैं। वो दोनों सिर्फ आंखों के साथ इस पर चिपटने वाले थे कि इसने इस्लाम को दुनिया का बेहतरीन दीन जाना और उम्मत मुहम्मदिया को दुनिया की बेहतरीन मखलूक और मौजूदा दौर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पूरे कुर्रे अर्ज़ का अजीम सुल्तान माना। फिर इस्लाम के सच्चा दीन होने की गवाही देते हुए उसने अपने बच्चे को समंदर में फेंक कर खुद भी छलांग लगा दी। खामोश समंदर से पानी के दो चाल उभरे, जिनमें मजलूमा के सीने से निकली हुई सुरख लानत नमूदार हुई और इन जालिम साम्राज्यों पर पड़ गई। वक्त गुजरता गया और गुजर रहा है, लेकिन सफाकियों और दरिंदियों की सियाही ईसाई साम्राज्य के चेहरे पर जैसी वैसी थी, अब भी हैं, धुल नहीं सकती। नाज़रीन किराम, अगर आज भी मुस्लिम उम्मा इतिहाद कर लें तो इस कुर्रे अर्ज़ पर ऐसी कोई दूसरी मखलूक जिसमें यूरोप, ईसाई, यहूदी, अंग्रेज़, काफिर, हिंदू जितनी भी मिल जाएं, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आज बदकिस्मत ये है कि मुसलमान सिर्फ ज़ुबान से कलमा गो हैं। इनके अमल इस्लाम की बुनियादी तालीमात से कोसों दूर हैं और यही वजह है कि आज अंग्रेज़, यूरोप, यहूदी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमा रहे हैं, जबकि मुसलमान ख्वाब गफलत में डूबे हुए हैं। हमारे हुक्मरान अयाशियों में पड़े हुए हैं, जिनको अपने ज़ाती सकून और अयाशियों से फुर्सत तक नहीं कि उम्मत मुस्लिमा कीजिए। मासूम कौम किस कदर ज़ुल्मत व बर्बादी का शिकार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हकीकी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जैसा अजीम सिपा सालार अता करें, जो मुसलमानों की इस दुनिया में क़ियादत करे और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराए।
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔